تمہاری مانگی ہوئی دعائیں زمین سے آسمان تک جاتی ہیں، وہ آسمان سے واپس نہیں لوٹتی، وہ اللہ کے ہاں ٹھہر جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے، ممکن ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اس کا صلہ تیار ہو چکا ہو۔ جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پہ اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے، ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا، اور جہاں سے گمان بھی نہ تھا وہاں سے مدد بھیج دی۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بچا لیا کرتا ہے اور اپنی رحمت کے کن سے نواز دیا کرتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ تو پھر یقین رکھو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یقین رکھا تھا، کیونکہ انہیں مان تھا کہ ان کا رب کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ انہیں نہیں آزمائے گا۔ ممکن ہے تمہاری ایک دعا کے بدلے جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، ممکن ہے تمہاری ایک دعا کے بدلے جو بچھڑا ہوا ہے وہ واپس ملوا دیا جائے، ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعا کے بدلے تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے، ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعا کے بدلے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے چن لیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے جو تم مانگو وہی تمہیں دے دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہارا بکھرا ہوا مقدر بدل دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہاری زندگی سے ہر غم کو دور کر دیا جائے، ممکن ہے تمہاری دعا کے بدلے تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کو تم سے بہت پیار ہے، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے، فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ یقین رکھو، اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ یقین رکھو، اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور جب عرش سے ہاں اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا، تم دعا مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ اس کی خدائی کو گوارا نہیں۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی؟ اللہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، تو پھر ناقبول ہونے کا کیسا ڈر؟ اور اگر وہ نہ چاہے تو تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے؟ اللہ تو وہ بھی سن لیتا ہے جو تم زبان سے کہہ نہیں پاتے۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ معجزے ہوتے ہیں یقیناً، کب ہوگا معجزہ؟
جب اللہ چاہے گا۔ اللہ کب چاہے گا؟ جب میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اتنا یقین ہے اللہ پر، یقیناً ہے کس کا؟ معجزے کا، کہ اللہ ضرور معجزہ کرے گا، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، اللہ تو اسے 7 آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پھر کہا کوئی نصیحت کیجیے، جواب ملا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کہ ابلیس سے شیطان بنانے کا انتہائی ناپسندیدہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ اچھے لکھنے والا بھی کسی کامیاب سپہ سالار سے کم نہیں، وہ پہلے بے شمار صفوں کو فتح کرتا ہے اور پھر ان کی مدد سے اپنی تحریروں کی ایک الگ مملکت تخلیق میں لاتا ہے۔ بے بسی تو انسان کو رب کائنات سے ملاتی ہے۔ ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ کل کو ہمارے اپنے اعضاء روز محشر کے دن ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا اور مسئلوں کو حل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تغدو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا، اور اس فانی دنیا کے عشق میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ بہت جلد مٹ جانے والی ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بہر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور جب وہ کن کا فیصلہ کر لے
تو کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے۔ اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے، اور جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے، جب اللہ تمہیں درد سے دور لے آتا ہے، درد سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ یاد رکھو، اللہ قبولیت کا دروازہ تب تک تم پر بند نہیں ہونے دے گا جب تک تم اس سے مانگتے رہو گے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ یہ لمحہ، یہ وقت، اس گھڑی میں اللہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ تمہارا مقدر بدل دے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔ تم یقین رکھو اس اللہ پر جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ماں ہے، تو پھر تم اپنی ماں سے دعائیں کرایا کرو اپنے لیے۔ ماں کی دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے، ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے، اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب۔ معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود، کیونکہ
اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تم دیکھنا اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے، اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب۔ معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہے۔ شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ دوستو، وقت گزرنے کے بعد ہی قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈھل ہی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔
इंशाअल्लाह। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा 4 जगहों पर 4 चीज़ों को कंट्रोल में रखना, महफिल में ज़बान को, दस्तरख्वान पर पेट को, पुराने घर में आँख को, नमाज में दिल को। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। मौलाए रूम फरमाते हैं, पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, भरोसा सिर्फ रब की ज़ात पर करो। लोगों का क्या है, छोड़ जाते हैं या फिर तोड़ जाते हैं। जब ज़िंदगी काबिल भरोसा नहीं तो ज़िंदगी में आने वाले लोग कैसे भरोसे के काबिल हो सकते हैं। जब ज़िंदगी साथ छोड़ सकती है तो लोग साथ क्यों नहीं छोड़ सकते। किसी की असलियत जानना चाहते हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में मकाम ख़ास देकर देखो और फिर तमाशा देखो। शुक्र है मेरे रब का, उसने धोखा खाने वालों में रखा है, धोखा देने वालों में नहीं रखा। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो उतनी ही तुम्हें तकलीफ़ देंगे। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। एक तरफा कुछ भी नहीं होता, मोहब्बत भी नहीं होती, नफ़रत भी नहीं होती। हाँ, धोखे हमेशा एक तरफा होते हैं। दोस्तों, रब से कह देने में जो सुकून है वो किसी से कहने में कहाँ। कितनी दिलचस्प बात है ना, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। मैंने कहा थक चुका हूँ, जवाब आया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। या अल्लाह, बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। और याद रखना, कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। और अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं वो मेरा नहीं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। और दोस्तों, खालिक से दिल लगाइए, मखलूक वफा के काबिल बिल्कुल नहीं। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम अल्लाह से अपने ताल्लुक़ की मजबूती को समझ सके। हम तकलीफ़ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट सके। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। जब तुम्हें कोई भी समझ ना पा रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। जिस मकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है उसी मकाम से सब्र शुरू होता है। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक मौत होती है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राह हिदायत पर चल पड़े। जब कभी आप खुद का मवाजना करना चाहो कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी भी है कि नहीं, तो रात की तन्हाई में ध्यान लड़ाया करो कि कितनी दफ़ा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ुबान पर आया, कितनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा आपसे दिन भर में। वो जो रब्बुल इज़्ज़त है ना, कभी किसी गैर या ऐसे इंसान की ज़ुबान पर अपने महबूब का नाम आने ही नहीं देता। जिससे नाराज़ हो उसे दुनियादारी में उलझाए रखता है। और ये बात तो आप दिल से निकाल ही दो कि दुरूद शरीफ आप खुद पढ़ते हो। रब्बुल इज़्ज़त आपको याद दिलाता है कि पढ़ो, आपका ध्यान इस तरफ लाता है कि पढ़ो दुरूद शरीफ। याद करो कि अचानक आपके दिल को उदास और भारी कर दिया जाता है तो आप फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हो। ये भी इनायत ही इनायत है मेरे रब की। एक झटका लगता है और ईमान डोल जाते हैं।
अल्लाह पर यकीन डगमगा जाता है। अल्लाह है भी या नहीं, वो सुनता है भी या नहीं, हम ये सवाल करने लगते हैं। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहाँ सबको आजमाइश से गुजरना होगा। इतने कम हिम्मत ना बनो, जिंदगी मौत के शिकंजे में दम तोड़ने लगे तो भी शेर बनकर उसकी आंखों में आंखें डाल दो। कितनी दिलचस्प बात है ना, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। और दोस्तों, एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। और बस दोस्तों, याद रखना, दुनिया को खुश करने के लिए कभी भी रब की नाफरमानी न करना। यकीन जानिए, जिस दुनिया को खुश करने के लिए उस ज़ाते बरहक को और उसके अहकामात को भूल जाते हैं, वही दुनिया आपको एक ही पल में पस्तियों में जा फेंकती है। ये दुनिया किसी की कदर नहीं करती, वल्लाह नहीं करती। इसलिए उस ज़ात की बात को फौकियत दे जो कदरदान है। यकीनन आप नाकदरी से बचा लिए जाएंगे। अल्लाह ने अता करने की हद कर दी, वरना कौन देता है किसी को अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। और रोजाना है ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ही कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, इसलिए तो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर है। कोई तो बात है जो तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमईन हो जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह तुम्हें रोशनी के ख्वाब क्यों दिखाता। तुम मांगो उससे, वो तुम्हारी पुकार सुनना चाहता है। अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है, वो तो तुम्हारे दिल में रहता है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, वसीले अल्लाह खुद बनाता है। हो सकता है इस आजमाइश के ज़रिए अल्लाह तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो जो तुम मांग रहे हो, जिसकी भीख अल्लाह से तुम कई बार मांग चुके हो, दुआओं के ज़रिए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे लिए अता के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम मांगो तो सही, वो तो तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। परेशान क्यों होते हो जब तुम्हारे पास अल्लाह है जो पूरी कायनात का मालिक है, तेरा मेरा सबका मालिक, कुन का मालिक है, मौजज़ों का बादशाह है। कभी ज़िंदगी में अगर कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो सब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। हालात जैसे भी हों, मेरा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। कोई इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। हो सकता है तुम्हारी मनपसंद चीज़ ही इस इम्तिहान के बाद तुम्हारा सिला हो, तुम्हारा इनाम हो, तुम्हारे सब्र का तोहफा हो। मना लो उसको, वो तो तुम्हारी राह देख रहा है। गम किस बात का जब अल्लाह ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। परेशान क्यों होते हो, रोते क्यों हो लोगों के सामने, जब तुम्हें और सबको देने वाला तुम्हारे साथ है, तो फिर लोगों के आगे झोली क्यों फैलाते हो। मांगो उससे, वो देगा, यही उसका काम है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, देना उसका काम है, क्योंकि उसका काम अता करना है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा भी तो वही रब है जो उनका है। तुम मांगने में कंजूसी ना करना, क्योंकि वो जब देता है तो झोली भर के देता है। जब अल्लाह ने दुआ की तौफीक तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख दी है, तो कबूलियत के मौजज़े भी जल्द ही होने लगेंगे। जल्द ही तुम्हें ये महसूस होगा कि कोई है
جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے، اتنا بھی دور نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ یہی دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے مخاطب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو۔ واہ واہ، کیا پتہ اس پریشانی کے بعد جو تم ابھی جھیل رہے ہو، جس میں بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہو، اللہ کی مدد آنی ہو۔ تو تم مایوس مت ہونا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ یاد رکھو مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ حضرت ہاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ چشمے تک لاتا ہے۔ پیاس نہ لگے گی تو چشمہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پیاس کا لگنا ضروری ہے، درد کا ہونا ضروری ہے۔ درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی تو خوشی کا مزہ کیسے لوگے؟ رحمتوں کا مزہ کیسے لوگے؟ اللہ کی رحمتوں کا۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہی بہتری ہو۔ کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔
تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔